السلام علیکم، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ چند اہم باتیں ہیں، بہت ضروری ہیں آپ سے کرنا، بتانا آپ کو بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت خطے میں صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے بارڈرز پہ، خاص طور پہ ویسٹرن بارڈرز پہ جو اس وقت طالبان اور جو وہاں حکومت ہے آپ کے افغانستان کی، ان کے درمیان اور کچھ اور ایلیمنٹس ہے، اس میں ظاہر ہے بڑی طاقتوں کے وہاں انوالومنٹ ہے، انٹرسٹ ہے بہت سارے لوگوں کا، ایران ساتھ ہے، انڈیا کا انٹرسٹ بھی ہے، امریکہ کا انٹرسٹ ابھی تک وہاں پہ ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے۔ تو اس وقت وہاں سرحد بہت ہی اس وقت جو ہے وہ کروشل حالات ہیں، اور دوسری طرف ظاہر ہے ایسٹرن بارڈر آپ کو پتہ ہے پاکستان کا، وہاں پہ ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے جو بھارت کی نمائیں، اس کو تو کوئی موقع چاہیے۔ تو پاکستان کی فوج اس وقت انگیج ہے بہت زیادہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، اور اس صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت داخلی معاملہ ہے، جہاں ہم نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر اس ملک میں جو بات کہنا ہے کہتے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو نہیں غلط ہے تو بتائیں آ کے کہ پاکستان کا انتظامی معاملات تباہ ہو چکے ہیں 3 سال میں، پاکستان کے انسٹیٹیوشنل کرائسس ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر اس وقت سفارتی معاملات دیکھ لیں وہ تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کے آپ کے سیاسی معاملات دیکھیں بہت خراب ہے، پاکستان کا معاشی معاملہ دیکھیں بہت ہی تباہی کی طرف جا چکا ہے، آئینی اور قانونی معاملہ دیکھیں، آرڈیننس سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، بہت برے حالات ہیں، گورننس کے حالات دیکھ لیں بہت تباہی ہے، اور عوام بھی کمزور ہے، اور حکومت تو بہت ہی کمزور ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ایک نااہل سلیکٹڈ حکومت ہے جس میں فیصلہ کرنے کی جرت ہی نہیں ہے، اور پارلیمنٹ اور عوام کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اکیلے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ظاہر انٹرنل پوزیشنز بھی اب داخلہ جو میٹر ہے وہ بھی اب پاکستان کے لیے مسائل ہو گیا۔ دیکھیں آپ کوہستان کا واقعہ ہو گیا، 12 چینی جو ہے وہ انجینئر، ظاہر ہے ٹیکنیکل لوگ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، کسی ملک کے بہت ہی اہم اثاثہ ہوتے ہیں، اگر اس کو اس طرح دہشت گردی میں مار دیا جائے تو بتائیے اس ملک کے عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا، حکومت کا کیا ری ایکشن ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ایک عام آدمی کو نہیں مارا آپ نے، عام آدمی کی زندگی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکل لوگ 12 انجینئرز جو بہت ہی اہم اثاثہ ہیں چائنا کے، ان کی دہشت گردی ہوئی، ظاہر ہے اس کی ذمہ داری وزارت داخلہ پہ ہے، شیخ رشید صاحب اس کی ذمہ داری اون کریں۔ لاہور بم بلاسٹ میں جو لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، پولیس والے مارے گئے، جو اتنے آرام سے اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے، وزارت داخلہ کی آپ کے جو ہے وہ ناکامی ہے کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر سکے، حالانکہ ان کو یہ انفارمیشن مسلسل دی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت انٹرنل تھریٹس ہیں، تو اس صورتحال میں وزارت داخلہ اپنا رول ادا کرے، لیکن وہ تو رول ہی ادا نہیں کر رہا، وہ تو الیکشن چوری کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے بہت اہم ترین لوگوں کا خیال ہے کہ پرچی کی بنیاد پر ان کو وزارت دی گئی ہے، پہلے وزارت ریلوے دی گئی، اس ریلوے میں بھی انہوں نے تباہی مچا دی، 94 ارب روپے کا گھپلہ کر دیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سے، اور 13 سے 18 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے خسارہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ریکارڈ، یہ سب ریکارڈڈ ہے ایک سال کے اندر ان کے ہاں بڑے انسیڈنٹس ہوئے، بڑے لوگ مرے، بڑی کیجولٹیز ہوئی، بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ریلوے میں، اٹھا کر عمران خان صاحب نے ان کو وزارت داخلہ دے دی۔ اب ان کو شاید یہ خیال نہیں تھا کہ وزارت داخلہ کتنی اہم منسٹری ہے، اور اس کے نیچے جو ایف سی ہے اس میں جرنل سرو کرتا ہے، سرونگ جرنل سرو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رینجرز کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ جرنلز ہوتا ہے، سرونگ جرنل ہوتے ہیں، تو ان کو اوپر لا کے بٹھا دیا گیا۔ اب یہ بتائیے، لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 کا ملازم کس طریقے سے گیٹ نمبر 4 کے حکمرانوں پہ جو ہے وہ آپ کے حکم چلا سکے گا، پالیسی دے سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ تو پرچی لے کر وزارت آ رہے ہیں، تو یہ بات کی جا رہی ہے، میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک آدمی گیٹ نمبر 4 کی پرچی پہ، سب جانتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ جو ہے اس وزارت کو چلائے گا۔ اتنی ناکامی دیکھ لیں افغان حکومت کی، افغان جو آپ کے ایمبیسڈر ہے اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، اور اب شیخ رشید صاحب نئی کہانی سنا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کیا تعلقات خراب ہوئے، دنیا میں بدنامی ہوئی، انٹیریئرلی پاکستان اس وقت کرائسس کا شکار ہے، ریڈ تھریڈ دیا گیا ہوا ہے، پاکستان میں کسی وقت بھی
دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہ بات انٹیلیجنس نے بتا دی ہے، آگے بھی بات فارورڈ ہو گئی ہے، حکومت تک بھی پہنچ گئی ہے، شیخ رشید صاحب ٹھپے لگا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یا پریس کانفرنس کر دیتے ہیں آ کے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان تمام بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس طرح ملک کو درپیش داخلی معاملات آ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کو یہ وزارت سے ہٹا دیا جائے۔ یہ فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے، لیکن اب دیکھتے یہ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس ایشو کو لے کر، داخلے کے ایشو کو لے کر، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ کے چند کردار اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں، پھر اس موضوع پہ اختلافات سامنے آئے ہیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پہ کہ یہ میرا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ تمہارا ہے، تم نے دیا ہے، یہ نہیں ہٹاؤ گے، یہ میرا آدمی ہے، اسے میں ہٹاؤں گا، یہ نااہل ہے، یہ تو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ملکی مفادات پہ فیصلے جو اس وقت ہونے چاہیے وہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسی لیے اسٹیبلشمنٹ حکومت سے سخت ناراض ہے کہ اس موقع پہ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے فردوس عاشق اعوان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے وہاں جا کر سیالکوٹ میں آپ کے کمپین میں حصہ لیں گی۔ ارے بھائی، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو کے آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، مراد سعید حصہ لے رہے ہیں، علی گمین کنڈا پور حصہ لے رہے ہیں، تو سیالکوٹ کے الیکشن میں اگر آپ کے یہ چلی جائیں گی تو اس میں کیا ہوگا؟ لاہور کے الیکشن میں آپ کے منسٹروں نے حصہ نہیں لیا، سب لیا۔ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرے گا؟ اصل میں میٹر یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی اس وقت بھی لڑائی ہوئی مرکز میں آپ کے اعظم خان سے یا اور دوسرے منسٹروں سے، یہاں بھی ان کی لڑائی عثمان بزدار اور ان کی گروپ سے ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ دبتی نہیں ہے کسی سے، وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہیں، اور وہی ہوا کہ فرنٹ پہ جب آئیں اور کسی کو وہ موقع نہیں دیتی ہیں اپنی منسٹری میں انٹرفیئر کرنے کی، اس طرح یہ لڑائی بڑھ گئی، اور اب عثمان بزدار نہیں چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ایک منٹ بھی یہاں رہیں، تو انہوں نے آرڈر دیا، اور یہ سلسلہ ہو گیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں، ہاں کہ ریزائن لیا جا رہا تھا، لیکن اس میں بھی ان کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی ملازمہ ہے، اور انہی کے آرڈرز پہ لاسٹ ٹائم ان کو وہاں سے نکال کر یہاں لگایا گیا ہے۔ اب یہاں سے ہٹایا جا رہا تھا تو پھر ان کو روک دیا گیا، عمران خان صاحب نے ان کو روک دیا ہے۔ تو ان ایشوز کے اوپر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختلافات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب شیخ رشید کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب اپنی پرچی کا فائدہ، اپنی ملازمت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یا ان کی ملازمت اب ختم ہو گئی ان کی ملازمت، اور یا پھر ان کو یہاں سے اٹھا کے کوئی اور منسٹری دے دی جائے گی اگر ملازمت رہے گی، اور اگر ان کو رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پکے ملازم ہیں، ان کو چھوا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو نہیں ہٹا سکے بزدار صاحب تو یہی سوچا جائے گا کہ بہت پکی ملازمہ ہے۔ بہت سارے اس وقت عمران خان صاحب کے منسٹر ایسے ہیں جو گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہیں، اور وہ سارے ملازم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنا ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے، لیکن کنڈیشنز اس وقت مناسب نہیں ہے، کنڈیشنز بہت خطرناک ہے، اور کنڈیشنز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ داخلی امور جو ہے وہ اس وقت توجہ کا مرکز ہو چکا ہے، کیونکہ داخلی طور پر یہ تھریٹس بھی آ گئی ہے کہ جناب علی اس موقع پہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے یہ بتایا کہ شیخ رشید صاحب کیا ایف سی کے جو سرونگ جنرل ہیں وہاں اپنا حکم لا سکتے ہیں؟ سچ بولیے، دل سے بولیے، لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ رینجرز کے جو ہیڈ ہیں، ڈی جی رینجرز جتنے بھی ہیں وہ سب سرونگ جنرلز ہیں، اور کیا ان کے اوپر یہ اپنا روب جما سکتے ہیں؟ نہیں جما سکتے خود۔ اور دوسری بات یہ کہ چلیں کوئی ان کی اہلیت بھی تو ہو، کیا وہ اہل ہیں؟ کیا وہ واقعی بہت اہل ہیں؟ نہیں جناب، اگر وہ اہل ہوتے تو ریلوے کا اشر یا اس سے پہلے جو منسٹری میں رہے ہیں اس کی تباہی نہیں ہوتی، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی جیسے انہوں نے دیا تھا کہ جناب علی جب آئٹم بم چلانے کی باری آئی تو میں تو یہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جا کے جب پتہ چلا سب خیریت ہے تو پھر میں وہاں سے آ گیا۔ تو مثلا ایک ایسا شخص جو ہے وہ اس کو زبردستی اگر آپ وزارت داخلہ دے رہے ہیں، آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور پھر وزارت داخلہ میں وہ اپنی وزارتی امور نبھانے کے بجائے
ٹھپے لگا رہے ہیں، ویلی کے 12 سیٹیں جیتنے کے لیے وہ پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں بھی میں نے ایک بات آپ کو بتایا تھا کہ جی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی باتوں میں کیا اعتبار کریں. 200 آپ کو پتہ ہے 200 افراد، 200 سے زیادہ ان کی اسٹیٹمنٹ. ابھی دیکھیں مونس الہی کو انہوں نے چور اور ان کے ابو کو تو جو کچھ بھی کہا، اب تو وہ ان کے مونس الہی کے بارے میں بہت ہی اہم آپ کو نیوز دے رہا ہوں کہ مونس الہی کے بارے میں عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا اور انہوں نے 10 بدس سامنے شیخ آپ کے چوئی شجاعت کو کہا تھا کہ میں مونس الہی کو نہیں رکھوں گا کیونکہ اس پہ کرپشن کا بہت بڑا چارج ہے، نیب کا بہت بڑا کیس ہے. حالانکہ چوئی شجاعت صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا کیس ہے، میں اسے نہیں رکھوں گا، اس کے علاوہ آپ کسی اور کو دے دیجئے. آج کیا ہو گیا؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی، کوئی کیس ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا. میں عمران خان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب آپ نے چودھری شجاعت صاحب سے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور اگر نہیں کی تھی تو چلیں پھر میں ان لوگوں سے کہلوا دیتا ہوں جن کے سامنے آپ نے کی تھی. اور اگر فرض کیجئے آپ نے کی تھی تو کیا ڈیولپمنٹ ایسی ہو گئی کہ مونس الہی پہ، ہم نے تو آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ مونس الہی پہ آخر اگر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں تو آپ کے بہت سارے اور دوسرے منسٹروں پہ بھی تو چارجز ہیں، ان کو لے کے آپ چل رہے ہیں، ان کو نہیں چل رہے ہیں. آخر مونس الہی سے کیا دشمنی تھی جو آج ختم ہو گئی؟ مونس الہی پہ جو کرپشن تھا، جو آپ کہتے تھے کہ نیب کا بہت بڑا کرپشن ہے، میں اس کو منسٹری نہیں دوں گا، پی ایم ایل کیو اور کوئی آدمی دے دے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان کا، تو آج آپ نے مونس الہی کو منسٹری دے دی. تو کوئی چینجنگ آئی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ آیا انہوں نے جا کے نیب میں سرنڈر کیا یا نیب نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں جی ان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے، یا اینٹی کرپشن نے FIA نے یا کوئی ایسی مزید ایسی چیز آئی ہو جس نے آپ کے فیصلے کرنے کو، آپ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے قانونی آئینی جواز پیدا کر دیا، تو ہمیں بھی بتائیے. بہرحال جناب، تو یہ صورتحال ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ انٹرنلی بہت بڑا تھریٹس ہے. شیخ رشید صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس سلسلے میں اختلافات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اختلافات ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا پرچی 4 نمبر کام آتی ہے یا آپ کے اہم ترین لوگوں کے جو رائے ہے وہ آگے آتا ہے، یا عمران خان صاحب اسی طرح جو ہے وہ فیصلے چینج کرتے رہیں گے اور نااہل لوگوں کو حکومت میں رکھ کر منسٹری چینج کرتے رہیں گے. وزارت داخلہ اس وقت جو داخلی امور ہے وہ بہت خطرناک صورتحال ہے. پاکستان کے ارباب و اختیار کو، پاکستان کے کرتے دھرتے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جن کے پاس اختیار بھی ہے، انہیں سوچنا چاہیے اور یقیناً وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس منسٹری میں ایسا آدمی ہو جو کیپیبل بھی ہو، جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو، جو ان چیزوں کو سنبھال سکے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.